بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان میں سے ایک اطاعت بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں نظر تو فی المصحف فوجدت طاعت الرسول فی ثلاث و ثلاثین موضعا۔ فرمایا کہ جب میں نے قرآن کھولا، قرآن میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ جو ہے 33 سے زائد مقامات میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اتنی بکثرت آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اور علامہ عادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرض علی الخلق طاعتہ فی نیف و ثلاثین موضع میں کتاب ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم کی ہے 33 سے زائد مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح دیگر علماء نے بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو جوڑا ہے، ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک ساتھ جوڑنا، ایک ساتھ ذکر کرنا، یہ علامت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، تو فرمایا اللہ کی بات کو ماننا بھی اس کے لیے کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ یا فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو فرمایا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں رکھتا۔ تو الغرض قرآن کریم میں متعدد مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، جو احکام لے کر کے آئے ہیں، ان کی اقتداء کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا ضروری اور لازم ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے۔ فرمایا انہی میں سے آیت یہ کریمہ بھی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، جو آیت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب تم پر رحم کیا جا سکے۔ کہیں فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، یہ آیت کریم پہلی پڑھ چکی۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرمایا کہ ان سے منہ نہیں موڑنا جب کہ تم یہ بات سن بھی رہو۔ کہیں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو فرمایا وہی کامیاب ہو، کامران ہے۔ کہیں فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بکثرت جو ہیں آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، اور نافرمانی سے بھی اللہ نے بچایا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور بچو نافرمانی سے۔ فرمایا اگر تم نافرمانی کرے گے تو ہمارے رسول کے ذمہ تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تمہارے اعمال بھی باطل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ الغرض بکثرت آیات ہیں، اور بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اطیعوا اللہ کا، پھر اللہ نے جب اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا تو وہاں کوئی حرف عطف نہیں لا، یہ نہیں کہا اطیعوا اللہ والرسول، بلکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، الگ جو ہے صیغہ فعل جو ہے وہ لایا گیا ہے، الگ مستقل صیغہ لا کر کے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی مستقل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت کے ضمن میں نہیں ہے، ضمن میں نہیں بلکہ دونوں ہستیوں کی۔ اللہ کیونکہ وہ خالق ہے، رازق ہے، معبود ہے، سب کچھ دینے والا وہی، اس کی اطاعت بھی مستقل ہے، بالاستقلال ہے، اصل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بالاستقلال ہے، کیونکہ آپ نے بھی اللہ کا پیغام جو ہے من و عن ہم تک پہنچایا۔ آپ بھی ہمارے محسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، اور ہادی بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نصیر بھی ہیں۔ آپ کے ہمارے اوپر جو ہے احسانات جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہیں۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے جو ہے مستقل جو ہے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ اطاعت تو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید ہم محبت والا کام کر رہے ہیں، نیکی والا اور اتباع رسول کر رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ جو ہے شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں میلاد النبی منایا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیک کاٹے جاتے ہیں، پتہ نہیں نام لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر جو ہے وہ کیک جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، چھری چلائی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں برتھ ڈے جو ہے منائی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ اطاعت میں نہیں آتا، بلکہ یہ بدعت میں آتا ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یا پھر ہمارے ہاں جو وہ ناچ گانے چلتے ہیں، ڈانس چلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ اتباع نہیں ہے، بلکہ معصیت ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ نافرمانی میں جو ہے کوئی اطاعت نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم ہے تو فرمایا وہ اطاعت والا کام نہیں ہے۔ انما طاعت فی المعروف ہے، اطاعت جو ہے وہ کیا ہے؟ نیکی والے کام میں، یعنی وہ کام جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یا انہی سے کہیں نہ کہیں جو ہے اس حکم کا ثبوت مل رہا ہے، جزیہ موجود ہے، بنیاد موجود ہے، تو وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ طاعت ہے، ورنہ وہ کام جو ہے اطاعت والا نہیں ہے بلکہ نافرمانی والا ہے۔ فرمایا اطاعت فی المعروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء مسلم السمع والطاعۃ، فرمایا ہر بندہ مومن جو مسلمان ہے، غریب ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے، اس پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سنے، آپ کے فرامین سنے اور اطاعت اتباع کرے۔ فی من احب و کرہ، چاہے فرمایا اسے پسند آئے یا پسند نہ بھی آئے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ دل نہیں مان رہا ہوتا، لیکن دل کی طرف نہیں دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے آپ چائے پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، تو مکھی جو اس کے اندر چلی جاتی ہے تو آپ کا دل جو ہے وہ نہیں کرے گا، عجیب سا چائے آپ پھینک دیں گے، دودھ گرا دیں گے، تو یہ غلط ہے۔ آپ نے جو ہے اسے ڈبکی دینی ہے، ایک طرف اسے پھینک دینا ہے اور پی لینا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے۔ تو دل مانے یا نہ مانے، دل کو نہیں دیکھنا بلکہ اس ہستی کی طرف دیکھنا ہے جس کا آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے، جس کے امتی بھی ہیں اور جن کی شفاعت کے آپ طلبگار بھی ہیں، خواہش مند بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے ہیں، تو ان کا فرمان جو ہے اہمیت کا حامل ہے، دل کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھنا۔ الا یؤمر بمعصیت، فرمایا ہاں اگر ایسا کام ہے جس معصیت والا ہے تو پھر بات نہیں مانی۔ فإن أمر بمعصیت فلا سمع ولا طاعۃ، اگر ایسا کام ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی لازم آتی ہے تو پھر نہ سننا ہے اور نہ اطاعت کرنی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں محافل تو ہوتی ہیں، نعت خواں بھی آتے ہیں، لیکن نہ کوئی عمل، نہ تقوی، نہ خوف خدا، پیسے لینے پیسے دینے پہلے سے طے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ تقوی، نہ خوف خدا، اور وہ فرضی نعتیں پڑھتے ہیں، ایسی پتہ نہیں کہاں سے کلام شروع کرتے ہیں کہاں ختم کرتے ہیں، شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی لوگوں کو نہ بلایا جائے، نہ محفل میں شامل ہوں، نہ انہیں سنا جائے، کیونکہ اگر انہیں سنیں گے تو یہ طاعت نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، نیکی نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی نافرمانی ہوگی، عدم اتباع ہوگی، اور اس راستے سے بھٹکنا ہوگا جو راستہ آپ کو جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔